إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ذوالحج کا پہلا عشرہ چل رہا ہے جس میں اللہ رب العزت کو ہر نیک عمل انتہائی محبوب ہوتا ہے اور اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت ہی عظیم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جس قدر اس عشرے میں نیک عمل کو پسند کرتا ہے اتنا کبھی بھی نہیں کرتا ہے، تو یہ عشرہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے۔ ہم اس عشرہ کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر سر انجام دیں، یعنی نیک عمل کریں۔ نیک عمل وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ کی کتاب میں ثابت ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہو، اس کو نیک عمل کہتے ہیں۔ تو نیک عمل کرنے میں انسان کو سبقت کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ ان اعمال میں سے جن اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اس عشرہ میں یا اس عشرہ کے آخر میں، ان میں سے ایک عمل ہے قربانی کرنا، جو کہ آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے۔ اس وقت میرے سامنے سورۃ الحج کھلی ہے اور اس میں آیت نمبر 24 یا آیت نمبر 34، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قربانی کا جو حکم ہے یہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان امتوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم مقرر کیا تھا۔ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے قربانی کی، اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی، اور دوسرے نے قربانی کی، اللہ نے اس کی قبول نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی قصے کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العزت تو صرف ان کی قربانیاں قبول کرتا ہے جو کہ متقین ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سے ڈر کر اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے دامن کو بچانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور تمام رسولوں کی امتوں کے لیے اللہ رب العزت نے قربانی مقرر کی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے قربانی مقرر کی یا قربانی کا حکم دیا وہ اللہ کا نام ذکر کریں، یعنی بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر وہ جانور ذبح کریں۔ کون سا جانور؟ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ رب العزت کے عطا کیے ہوئے جو چپائے جانور ہیں۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ چپائے جانوروں سے مراد گائے، اونٹ اور اسی طرح بھیڑ بکریاں، یہ جو اجناس ہیں، ان اجناس میں سے کوئی جانور قربان کیا جائے اور اس پر اللہ رب العزت کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی اہم مسئلہ ذکر فرمایا۔ پہلے قربانی کرنے کا طریقہ مختصر کہ چپائے جانوروں میں سے ایک جانور کو ذبح کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ بڑا ہی اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہذا تم اسی کے فرمانبردار بن جاؤ۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ قربانی جیسا ایک عظیم عمل جو ہے یہ اللہ رب العزت تب تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ قربانی کرنے والے کا عقیدہ توحید نہ ہو۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہہ کر یہ سمجھایا اللہ رب العزت نے ہر قربانی کرنے والے انسان کو اور ہر مسلمان کو یہ سمجھایا کہ تمہاری کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تم اکیلے اللہ رب العزت کو معبود برحق نہیں مانو گے، جب تک تم اس کی توحید کا اقرار نہیں کرو گے، اور تمام کی تمام عبادات جب تک تم اکیلے اللہ رب العزت کے لیے نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ آج لوگ دیدہ دلیری کے ساتھ جسارت کرتے ہوئے شرک بھی کرتے ہیں، درباروں مزاروں پہ اور درگاہوں پہ بھی جاتے ہیں، اپنے پیروں اور اپنے مرشدوں کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کے آستانوں پہ حاضریاں بھی لگواتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 2-2 لاکھ کے 3-3 لاکھ کے بلکہ 5-5 لاکھ کے مہنگے ترین جانور خرید کر قربان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی قربانیوں کا کیا فائدہ اگر اس پہ عمل نہیں کیا جو اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا، قربانی کا حکم ذکر کر کے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تم اسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ۔ یہ آستانوں پہ جھکنے والے لوگ، درگاہوں مزاروں پہ رکوع سجدے کرنے والے لوگ، جبین نیاز رگڑنے والے لوگ، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے والے لوگ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں، پھر مجھے بتلائیں ان کی قربانیوں کا کیا فائدہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا، ہمارے پاس چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے بہت مختصر کرنا پڑتا ہے، فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دیجئے۔ تکبر اور غرور کرنے والوں کے لیے کوئی بشارت نہیں اللہ رب العزت کے ہاں۔ قربانی جیسا عمل، یہ عمل انسان کو کس بات کی تعلیم دیتا ہے، کس بات کا سبب دیتا ہے؟ اس بات کا کہ آپ اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی انکساری کریں۔ اللہ رب العزت کو تکبر، غرور، فخر یہ قطعاً پسند نہیں ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، ان عاجزی کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ وہ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ جن کی ایک زندہ مثال آج لاکھوں لوگ مینا کے اندر جمع ہیں اور کل ملینز لوگ جو ہیں وہ میدان عرفات میں جمع ہوں گے، اور ان میں بادشاہ بھی ہوں گے، ان میں ملکوں کے وزیر بھی ہوں گے، صدر بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، ان میں مالدار بھی ہوں گے، فقراء اور غرباء اور مساکین بھی ہوں گے، ان میں مرد بھی ہوں گے، ان میں عورتیں بھی ہوں گی، لیکن ان سب نے ایک لباس پہنا ہوگا اور وہ ایک اللہ رب العزت کو پکار رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عاجزی کرنے والے، اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے، اللہ نے فرمایا ان کو بشارت دے دیجیے۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتے ہیں ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ والصابرین علی ما اصابہم، ان پر کوئی مصیبت آزمائش آتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔
اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کرنے والوں کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو درست کریں اور اللہ رب العزت کی توحید کو دل سے تسلیم کریں، تب ان کی قربانیاں قبول ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کریں، اپنے آپ کو تکبر اور غرور سے بچائیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ مقیم الصلاۃ، نمازیں ہمیشہ قائم کرنے والے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الکوثر کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ پہلے کس بات کا حکم دیا؟ نماز کا۔ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر نماز ادا کریں، اور اس کے ساتھ حکم دیا قربانی کرنے کا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے نماز پھر قربانی۔ لیکن وہ لوگ جو نمازوں میں مجرمانہ غفلت کرتے ہوں، مجرمانہ غفلت اور سستی برتتے ہوں، وہ اگر لاکھ کے بلکہ کئی لاکھ کے مہنگے ترین جانور خرید کر قربان کریں گے اور نمازیں نہیں پڑھتے، بے نماز ہیں، مجھے بتلائیں ان کی نمازوں، ان کی قربانی کا کیا فائدہ ہے؟ ان کو ان کی قربانیوں سے کیا ملے گا اگر وہ نمازیں ادا نہیں کرتے ہیں پابندی کے ساتھ؟ اور میرے بھائیوں، یہ باتیں اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ذکر فرما رہے ہیں، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا۔ والمقیم الصلاۃ، نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے والے، یہ ان قربانی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ذکر کیے، اسی ضمن کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کو بھی ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نماز پھر قربانی، بلکہ زیادہ تر اہتمام نمازوں کا ہونا چاہیے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ جو قربانی ہے، اس قربانی کو زیادہ سے زیادہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے واجب قرار دیا ہے، جبکہ جمہور ائمہ کرام جو ہیں وہ اس کو سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کو ایک امام نے واجب قرار دیا، جبکہ اور یہ ہے بھی کیا، یہ ایک سالانہ عمل ہے، 1 سال کے بعد کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ نمازیں جو ہیں، یہ نمازیں تو فرض عین ہیں اور ایک دن اور رات کے اندر 5 مرتبہ پڑھنی ہوتی، اور ان نمازوں کو اللہ رب العزت نے دین کا ستون قرار دیا ہے۔ یہ جو اسلام کے، دین اسلام کے جو پلرز ہیں، جو ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن، ایک ستون جو ہے وہ 5 نمازیں ادا کرنا ہے۔ ایک بندہ یومیہ 5 نمازیں نہ پڑھتا ہو، یومیہ 5 نمازیں پڑھنے میں پابندی نہ کرتا ہو، سستی کرتا ہو، کبھی 2-3 پڑھ لی اور 2-3 کی چھٹی، اور سستی اور مجرمانہ غفلت کرتا ہو، یہ جو اللہ کا حکم جو روزانہ 5 مرتبہ ادا کرنا ہوتا ہے، اس میں تو اس کی سستی اور غفلت جو ہے وہ بالکل کلیئر اور بالکل نمایاں اور واضح ہے۔ لیکن ایک عمل جو سال کے بعد آتا ہے، اس کے لیے اتنا اہتمام کہ جناب وہ لاکھوں روپے جو ہیں وہ اس قربانی کے لیے خاص کیے جاتے ہیں، اور پھر پوری فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی نہیں سمجھی جاتی، بلکہ شوہر کی طرف سے الگ ہوتی ہے، بیوی کی طرف سے الگ ہوتی ہے، بیٹوں کی طرف سے ہر ایک کے نام کی الگ قربانی، بیٹیوں میں سے ہر ایک بیٹی کے نام کی الگ قربانی۔ اور اللہ کے بندے جتنا اہتمام قربانی کے لیے کر رہے ہو، اس سے زیادہ اہتمام آپ کو نماز کے لیے کرنا ہوتا ہے، لیکن نماز میں تو غفلت ہے۔ تو بھلے لوگوں یہ نقطہ سمجھو کہ جہاں قربانی کے لیے اہتمام کرتے ہو، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید کا بھی اہتمام کرو، عاجزی اور انکساری کا بھی اہتمام کرو، تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھو۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے یہاں سورۃ الحج کے اندر قربانی کے احکام کے ضمن میں ذکر کی۔ پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، یہ جو قربانی کے جانور ہیں، خصوصاً اونٹ، ہم نے ان کو آپ کے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے مقرر کر دیا ہے۔ یہ قربانی کے جانور اللہ رب العزت کی عظمت کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ جعلنا من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، ان قربانی کے جانوروں کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، ان اونٹوں کو جن کو تم نے قربان کرنا ہے، ان کو کھڑا کر کے ذبح کرنا ہے، جب یہ گر جائیں اور جب تم ان کا گوشت تیار کر لو
تو خود بھی اس گوشت میں سے کھاؤ، اور جو نہیں مانگنے والے ان کو بھی کھلاؤ، اور جو مانگنے والے ان کو بھی کھلاؤ۔ میں نے سورۃ الحج کی یہ آیات آج آپ کے سامنے خصوصی طور پر اس لیے ذکر کی کہ اس میں جہاں قربانی کا ذکر ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے جن کی طرف میں نے خاص طور پر اشارہ کر دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے قربانی کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے، کتاب الاضاحی، باب سنت الاضحیہ، کہ قربانی کے سنت ہونے کا بیان۔ اس میں انہوں نے جو احادیث ذکر کی ان میں سے ایک حدیث حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے دن یعنی قربانی کے دن، عید کے دن 10 ذی الحج کو ہم سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ ہم عید کی نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر لوٹیں گے، پھر قربانی کریں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عید کی نماز پہلے اور قربانی بعد میں۔ جس نے اسی طرح سے کیا جس طرح ہم کریں گے فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ اور جس نے قربانی پہلے کی، عید کی نماز بعد میں پڑھی، اس نے جانور جو ذبح کیا وہ صرف گوشت کھانے کے لیے ذبح کیا، اس نے قربان کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو ذبح نہیں کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، چنانچہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے 2 مینڈے ذبح کرتا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا قربانی کرنا واجب ہے؟ انہوں نے کہا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمانوں نے قربانی کی۔ سائل نے پھر یہی سوال کیا کہ کیا قربانی کرنا واجب ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اتعقل، اور کیا تم کے اندر کچھ عقل بھی ہے؟ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی، اس کے بعد تمہارا یہ سوال نہیں بنتا کہ قربانی کرنا واجب ہے یا واجب نہیں۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے اور مسلمان کرتے تھے تو تمہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور مسلمانوں کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے۔ تاہم قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے جس کی تاکید کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث سنیے۔ ایک میں آپ نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو بندہ وسعت پاتا ہو، استطاعت رکھتا ہو قربانی کرنے کی، پھر قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس میں سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو وسعت اور استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں۔ دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ لوگوں ہر گھر والوں پر، الفاظ پہ ذرا غور کریں، ہر گھر والوں پر، یہ نہیں فرمایا کہ ہر گھر کے ہر فرد پر، نہیں، ہر گھر والوں پر، یعنی گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو فیملی گھر کے اندر موجود ہے، اس پوری فیملی پر ہر سال ایک قربانی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، قربانی کرنے کی جو بندہ بھی استطاعت رکھتا ہو اس کو قربانی کرنی چاہیے، اور کس لیے کرنی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کہ وہ خود بھی اس قربانی کا گوشت کھائے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائے، اپنے پڑوسیوں کو کھلائے، اور عام جو فقراء مساکین ہیں ان کو بھی وہ قربانی کا گوشت کھلائے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قربانی تو صرف اور صرف حاجیوں کے لیے ہوتی ہے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ حضرت انس ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر 10 سال مقیم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ تو حج تو مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا ہے اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی آخری سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، اور اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مدینہ منورہ کے اندر رہ کر قربانی کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی حجاج کے لیے بھی ہے، لیکن وہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، اور وہ سنت ابراہیمی ہے۔ عام لوگوں کے لیے
یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے جس پر عمل کرتے ہوئے عام مسلمانوں کو بھی قربانی کرنی چاہیے۔ عزیز بھائیوں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہر سال مسلمان لاکھوں جانور ذبح کریں، اس کی بجائے جو جانور ذبح کرنا ہے اس کی قیمت فقراء اور مساکین کے اندر بانٹ دی جائے۔ جو مستحق لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں اور مقروض ہیں، جن کے سروں پہ اور اوپر قرضوں کا بوجھ ہے، وہ قربانی کے جانور کے جو پیسے ہیں وہ آپ ان مقروض لوگوں کو دے دیں کہ وہ اپنا قرضہ اتار لیں۔ جن لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ان کے ماں باپ ان کی شادی نہیں کر سکتے، ان کو پیسے دیں تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو بیاہیں اور اپنے گھر سے اچھے طریقے سے ان کو روانہ کریں۔ عام طور پر یہ بات کب کی جاتی ہے؟ یہ قربانی کے موقع پر کی جاتی ہے۔ عزیز بھائیوں، فقراء اور مساکین کی مدد کرنا اسلام کا ایک بہت بڑا عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فقراء اور مساکین کی مدد کرنی چاہیے، ضرورت مندوں اور مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن آخر یہ درد مسلمانوں کی امداد کا یہ صرف قربانی کے موقع پر ہی کیوں اٹھتا ہے؟ یہ درد پورا سال کیوں نہیں اٹھتا؟ یہ تکلیف پورا سال کیوں نہیں ہوتی؟ یہ احساس پورا سال کیوں نہیں ہوتا؟ جب لوگ لاکھوں کی گھڑیاں پہن رہے ہوتے ہیں، جب لوگ کئی لاکھ کے مہنگے موبائل خرید رہے ہوتے ہیں، اور جب لوگ اللے تللے کرتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے ضائع کر دیتے ہیں، تب غرباء اور مساکین کیوں نہیں یاد رہتے؟ ایک وہ سنت جس کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس پر عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سنت کو پورا کرتے ہوئے فقراء اور مساکین یاد آ جاتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ جانور ذبح کریں، آپ فقراء اور مساکین کی مدد کریں۔ میرے بھائیو، یہ ایک قربانی ایک مستقل عمل ہے اور اس عشرے کے اندر یہ ایک بہترین عمل ہے جس کے ذریعے انسان اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرتا ہے، لہذا اس عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو بندہ بھی اس کی استطاعت رکھتا ہو اس کو قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ آخر میں بس میں بات ختم کرتا ہوں۔ قربانی کرنے کی کچھ شرطیں ہیں میرے عزیز بھائیوں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کس مال سے کریں؟ اس مال سے کریں جو مال آپ حلال طریقے سے کماتے ہیں۔ وہ مال جس میں حرام کی ملاوٹ ہوتی ہے، اس مال سے اگر اب یہ حرام کا کمایا ہوا مال ہوتا ہے، اس مال کے ساتھ اگر 1 نہیں 10 نہیں آپ سینکڑوں قربانیاں کر لیں، اللہ آپ کی قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے اور صرف پاکیزہ کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ حلال چیز کو قبول کرتا ہے، پاک چیز کو قبول کرتا ہے، لہذا وہ سودی لین دین کرنے والے لوگ، وہ جوئے کا کاروبار کرنے والے لوگ، وہ جنہوں نے وہ انشورنس پالیسی کے اندر پیسے فکس کرا کے رکھے ہوئے ہیں اور جوئے کے اندر اور سود کے لین دین کے اندر ملوث ہیں، وہ جو کہ رشوت لیتے اور دیتے ہیں، وہ جو کہ خیانت کرتے ہیں، وہ جو کہ چوریاں کرتے ہیں، وہ جو کہ دھوکہ فراڈ کرتے ہیں، ایسے لوگ چاہے جتنی مرضی قربانیاں کر لیں، ان کی قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ قربانی قابل قبول ہوگی تو صرف اور صرف وہ قربانی قبول ہوگی جو کہ پاکیزہ کمائی سے کی جائے گی اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کی جائے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی چھپائے جانوروں میں سے ہو، جن کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور عیوب سے پاک ہو، صحیح سالم ہو، موٹا تازہ ہو۔ خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیب ذکر فرمائے کہ وہ جانور جو کہ کانا ہو یا بالکل اندھا ہو چکا ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی، وہ جانور جو کہ مریض ہو اس کا مریض ہونا بالکل نمایاں ہو، قربانی اس کی نہیں ہوگی، جو لنگڑا ہو اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور جو بالکل کمزور لاغر ہو جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی، جس جانور کے سینگ آدھے سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں اس کی قربانی نہیں ہوگی، جس جانور کے کان چیرے ہوئے ہوں سامنے سے یا پیچھے سے اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ لہذا صحیح سالم جانور جو ہے اس کو ذبح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے نام پہ قربان کرنا ہے۔ بالکل موٹا تازہ صحیح سالم جانور جو ہے وہ قربان کرنا چاہیے۔ ایک اور شرط یہ ہے کہ جانور کی عمر کو بھی دیکھا جائے گا۔
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، صرف 2 دانتہ جانور ہی آپ نے قربان کرنا ہے، 2 دانتہ جانور کہ جس کے دودھ کے دانت جو ہے وہ گر چکے ہوں اور اس کے بعد دوسرے 2 دانت نکل چکے ہوں۔ یہ بات بالکل نمایاں عام ہے اور اکثر لوگ اس کو پہچانتے ہیں۔ تو صرف 2 دانتہ جانور جو ہے اس کو قربان کرنا چاہیے۔ ہاں بھیڑ کی جنس میں جو جانور بھیڑ کی جنس کے اندر 2 دانتہ نہیں، وہ اس سے کم عمر کا ہے لیکن صحیح سالم ہے، ہیلدی ہے، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کی اجازت دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی ایک اور شرط یہ ہے قربانی کی کہ قربانی وقت کے اندر ہو، اور قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عید کی نماز پڑھنے کے بعد، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ اور یہ کب تک جاری رہتا ہے؟ ایام تشریق کے آخر تک، یعنی 13 ذو الحج کو غروب آفتاب تک آپ کے پاس 4 دن ہیں۔ ان 4 دنوں کے اندر قربانی کر سکتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ قربانی جو ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک جانور جو ہے وہ ایک پوری فیملی کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھیں، تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک شخص ایک بکری ذبح کرتا تھا اپنی طرف سے اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے، تو وہ سب کو کافی ہو جاتی تھی، وہ خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ اس لیے ان تمام احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے قربانیاں کرنے اور اسی طرح باقی اعمال کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، عزیز القدر بھائیو اور دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 8 ذو الحج ہے اور کل 9 ذو الحج ہے، یعنی یوم عرفہ ہے۔ حجاج کرام آج مینا میں رہیں گے اور آج رات بھی مینا کے اندر گزاریں گے، اور کل حجاج کرام میدان عرفات میں پہنچیں گے۔ میدان عرفات میں حجاج کرام نے حج کا سب سے بڑا رکن ادا کرنا ہے، اور وہ ہے وقوف عرفہ۔ یوم عرفہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت جہاں حجاج کرام کے لیے ہے، وہاں ان کے لیے بھی ہے جو حج کے لیے نہیں گئے ہوئے، یعنی غیر حجاج کے لیے بھی اس دن کی اہمیت اور عظمت اور اس کی شان اور فضیلت ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوم یوم عرفہ، کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، کہ عرفات کے دن کا روزہ جو ہے یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور اسی طرح آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ آپ اگر 13 یا 14 گھنٹے کی فاسٹنگ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو 2 سال کے گناہوں کا ایک بہت بڑا فائدہ ملتا ہے کہ 2 سال کے گناہ جو ہیں وہ آپ کے مٹ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کل کا روزہ ضرور رکھیے اور اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر رکھیے، صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سامنے رکھیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میدان عرفات میں، یعنی جس دن میدان عرفات میں حجاج جمع ہوتے ہیں، اس دن یعنی یوم عرفہ کو اللہ رب العزت جتنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، اتنا پورے سال میں کبھی بھی اللہ تعالی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا نہیں کرتا اپنے بندوں کو۔ لہذا کل کا دن جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا دن بھی ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا کیجیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہوتی ہے، اور بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی وہ دعا کیا ہے
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اگر آپ غور کریں تو یہ دعا جو ہے یہ سب سے بہتر دعا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس دعا کے اندر انسان بار بار اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کی توحید کا بار بار انسان اقرار کرے. لہذا کل آپ اس دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کریں اور کل کے دن کے دوران یہ دعا بار بار پڑھتے رہیں، اور خاص طور پر عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ آپ نے روزہ بھی رکھا ہوگا اور عرفات کا دن بھی ہوگا. ادھر اللہ رب العزت عرفات میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے اعلان کرتا ہے کہ لوگوں میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب تم مزدلفہ کی طرف واپس چلے جاؤ. اور ادھر جن لوگوں نے اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے روزے کی حالت میں دعا کریں گے، اللہ ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں کل کا دن جو ہے اس کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. آخری بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ ان دنوں کے اندر ویسے عمومی طور پر تکبیرات پڑھنا چاہیے، تکبیرات کو پڑھنا چاہیے، چاہے آپ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، عموماً آپ کو تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے. لیکن کل کا دن جو ہے، کل 9 ذو الحج کی فجر کے بعد سے لے کر 13 ذو الحج کی عصر کی نماز تک یہ تکبیرات مقیدہ آپ کو پڑھنی ہوں گی. یعنی ایک تکبیرات مطلقہ عام جو آپ پڑھتے ہیں، جو آج کل پڑھ رہے ہیں، اور ایک ہے تکبیرات مقیدہ جن کو نمازوں کے ساتھ قید کیا گیا ہے. یعنی فرض نماز کے بعد آپ نے تکبیرات جو ہیں وہ پڑھنی ہیں، اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہر انسان جب وہ فرض نماز سے فارغ ہو تو اپنے طور پر وہ تکبیرات کو پڑھے، وہ جتنی بھی پڑھ سکتا ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ مل کر ایک آواز کے ساتھ وہ 3 بار تکبیرات پڑھیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. اپنے طور پر جتنی بھی تکبیرات پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. نمازوں کے بعد بھی خصوصی طور پر عموماً اشراق کے جو تشریق کے دن ہوں گے، ایام تشریق، عید کا دن بھی اور اس کے بعد مزید 3 دن بھی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہیں، تکبیرات کو بار بار پڑھتے رہیں، اللہ کی تکبیر کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کرتے رہیں. جہاں جہاں آپ اللہ کی بڑائی کو بلند آواز سے پکاریں گے، اللہ کی تکبیرات پڑھیں گے، وہاں وہاں ریت کے ذرات بھی آپ کے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے. چھوٹے چھوٹے پتھر بھی، درخت بھی آپ کے حق میں گواہی دیں گے کہ اس شخص نے اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کیا تھا اور اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان ایام کو ہمارے لیے باعث مغفرت اور باعث بخشش بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان اعمال کے اندر اپنا تقرب حاصل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق دے. اس کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اطاعت پر، فرمانبرداری پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق دے، اور اپنی نافرمانی سے، گناہوں اور برائیوں سے بچنے کی توفیق دے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.